بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے اور آج پہلی قسط ہے اور وی لاگ کے لحاظ سے 277 وی لاگ نمبر ہے۔ ہیڈنگ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چیونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ۔ اس کی پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیج نمبر ہے 309۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کے قصے، سچے قصے، واقعات، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو۔ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ایپیسوڈ نمبر 1، وی لاگ نمبر 277، پیج نمبر 309، قصص الانبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چیونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، یعنی شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے مگر ہوا پر جا رہے تھے۔ جو تخت جنوں نے بنایا تھا، جن و انس یعنی جنوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے، اور ان کا 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ آصف جاہ، وہ سب کے سب جن و انس گردا گرد تخت شاہی کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈال رہے تھے، یعنی سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ ان میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک و چشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ حضرت سلیمان کو جیسا ملک و حشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان کو ہفت اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ پس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھ دیا جہاں کے چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر،
کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس شاہ مور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات پر، پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چیونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہون آپ کے لشکروں کے گھوڑے کی ٹاپوں کے تلے ہم آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ ما تقدم کہ اس واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسنین کے حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جائیں گی مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا آنکھوں میں چڑی ہوگی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔